السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور سب سے بڑی خبر کل ہم نے آپ کو دی تھی کہ مہاجر قومی بورڈ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب جیل سے رہا ہو گئے، اور اس کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ وہ جو شہید ہیں، ہم شہید کہیں گے ان کو، جو واٹر ٹینکر یا ڈمپر کے نیچے آ کر مارے گئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے گھر گئے اور ان سے اظہار تعزیت کیا۔ انہیں کے لیے تو آواز اٹھانے پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ جیل سے باہر نکلے، اور اپنے جو وہاں لوگ موجود تھے، کارکنان موجود تھے بڑی تعداد میں، ان سے بھی وہ نہیں ملے فردن فردن، بلکہ وہ ڈائریکٹ گئے ان لوگوں کے گھروں پر تعزیت کے لیے، جن کے بچے یا جن کے بزرگ ڈمپر یا واٹر ٹینکر کے نیچے یا ہیوی ٹریفک کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، اور انہیں حوصلہ بھی دیا۔ اچھا، میڈیا ظاہر ساتھ تھا، ہم لوگ بھی وہاں دیکھا، اور میں نے وہ چھوٹی سی ویڈیو بھی ڈالی تھی کہ کیا گفتگو وہاں ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا گفتگو کی، اس پہ بیان پہ بھی میں آتا ہوں، اور انہوں نے کیا کہا ڈمپر مافیا کے حوالے سے مزید، کیونکہ 3 FIR کٹ چکی جس میں پکڑے گئے تھے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے خبر ہم نے دی تھی آپ کو کہ ان کو بھی ایک وزارت ملے گی، کیونکہ MKM کو 2 وزارتوں کی بات ہوئی تھی، اس لیے حکومت میں جب شامل ہوئے تو بہت ساری چیزیں طے ہوتی ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جناب 2 وزارتیں، اب ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ، یا اچھا وزارت تو مل رہی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کا نام آ رہا ہے، جس سے پہلے میں نے کہا تھا وہ اگلے 2-3 دن میں حلف اٹھا لیں گے، اور بھی مزید لوگ ہیں جن کے نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو، چند ایک کے نام بتا دیتا ہوں کیونکہ جو رد و بدل ہو رہا ہے اس میں کافی تعداد ہے۔ حنیف عباسی صاحب کا نام آ رہا ہے جی، اس کے علاوہ طارق فضل چودھری صاحب ہیں، خالد مقصی اور مصطفیٰ کمال صاحب۔ ہاتھ کس طرح ہو گیا MKM کے ساتھ، یہ آگے جا کے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ وزارت تو مل رہی ہے، آپ کہیں گے وزارت مل رہی ہے تو پھر ہاتھ کس طرح ہو گیا۔ پھر ایک اور خبر دوں ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کہ خالد مقبول صدیقی، وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں مختلف انٹرویوز میں، وہ مسلسل 2 اشخاص کو، اس مرجر جو ہوا ہے 3-4 گروپس کا، ان کو بہت نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کی گفتگو سے جو عام تاثر قائم ہو رہا ہے، جو رائے قائم ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ خوش بالکل بھی نہیں ہے، اور کوئی موقع جانے نہیں دے رہے ہاتھ سے، ان پر شدید تنقید نہ کر رہے ہوں، تذلیل نہ کر رہے ہوں۔ جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ان کو اہم سمجھ ہی نہیں رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ میں پڑھ کے تھوڑا سا میں نے نوٹ ڈاؤن بھی کی کچھ چیزیں۔ ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ جناب PSP MKM مرجر کیوں ہوا، اور کیا فائدہ تھا اس سے آپ کو؟ انہوں نے کہا جناب جیتنے کے لیے تو مرجر نہیں ہوا، یعنی ہمیں تو کوئی اس لیے نہیں ہم نے مرجر کر لیا تھا ان سے کیونکہ ہمیں ووٹ کم پڑ جاتے، ان کی وجہ سے ہم جیت جاتے، نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط فہمی تو ہمیں بھی نہیں تھی کہ ووٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی یا نہ کارکنان کی تعداد بڑھ جائے گی، یعنی ان کے آنے سے نہ ہمارے ووٹ بڑھنے تھے، نہ تعداد بڑھنی تھی، بہت زیادہ بڑھنی تھی کارکنان کی تعداد، یعنی نہ PSP کے آنے سے کوئی ہمیں فائدہ ہو رہا تھا، نہ فاروق تار صاحب کے آنے کی وجہ سے کوئی فائدہ ہو رہا تھا۔ لیکن ایک تاثر قائم ہوا تھا کہ MKM تقسیم ہے، ایک عام تاثر یہ قائم ہو گیا تھا کہ MKM تقسیم ہو گئی ہے، اور ساتھ میں پھر وہ انہوں نے بڑا طنزیہ اور ہنستے ہوئے کہا کسی کو مسلم لیگ کی تقسیم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں نا مسلم لیگ کو کہ وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ، اور بعد میں اتنے حصے بکرے اس کے بن چکے ہیں کہ نون لیگ، فلاں لیگ، جیم لیگ، جنیجو لیگ، بگھارا لیگ، فلاں لیگ، کتنی بن گئی ہیں، مشرف لیگ، کاف لیگ۔ تو کہہ رہے ہیں MKM کی کیوں فکر تھی لوگوں کو، تاثر قائم کرنے والوں کی فکر تھی؟ نون لیگ بھی، مسلم لیگ بھی تو اتنی تقسیم ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی بھی تقسیم ہوئی نا، بھائی ناہید صفدر نے جو الگ سے پیپلز پارٹی بنا لی، ایک شہید بھٹو کے نام سے پیپلز پارٹی بنا لی غنمہ بھٹو صاحبہ نے، تو اس کی تو کس کو فکر نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا جی ہماری پارٹی کی کیوں فکر تھی؟ یہ آگے جا کے جواب خود ہی دے رہے ہیں کہ فکر کیوں تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی پنجابی ووٹ بھی تقسیم ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، اس میں کیوں کسی کو فکر نہیں تھی کہ مرجر کرا دیں، ان کا آپس میں بٹھا دیں؟ تو انہوں نے کہا کسی کو پنجابی ووٹ بینک تقسیم ہو رہا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی، ہم سے اتنی محبت تھی کہ مہاجروں کا ووٹ تقسیم ہو رہا ہے۔ اس تاثر کی وجہ سے منصوبہ سازوں کو نقب لگانے میں آسانی ہو رہی تھی۔ یہ جملہ ذرا غور کیجیے، اس تاثر کی وجہ سے منصوبہ سازوں کو، منصوبہ ساز کون ہے جی؟ یہ آپ شاید بہتر جانتے ہو، یا خالد مقبول صاحب نے جنہوں جملہ استعمال کیا، منصوبہ سازوں کو نقب لگانے میں آسانی ہو رہی تھی۔ ہمیں اندازہ تھا، اس لیے نہیں بلا رہے تھے کہ کامیاب ہو جائیں، ہم کو یہ تاثر ختم ہو جائے،
پھر یہ جملہ آگے جا کے انہوں نے کہا کہ پھر یہ جملہ آج کے دور میں پریشان نہ کر دے کسی کو. آگے جا کے جملہ انہوں نے کہا ہے، اور کہا ہے ساتھ میں یہ بھی کہ یہ جملہ کسی کو پریشان نہ کر دے. ان کا اشارہ جس طرف تھا اور جس طرف ہے وہ آپ سمجھدار ہیں. جملہ سنا دیتا ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا کہ کسی کو ہم نے نہیں کہا تھا جو بھی مسئلہ ہے جہاں بات کی جا سکتی ہے کہ باقی لوگ ہمیں دے دیں. جو بھی مسئلہ ہے جہاں بات کی جا سکتی ہے کہ باقی لوگ ہمیں دے دیں. باقی لوگ ہمیں دے دیں، 2 یا 3 لوگ جو ہیں ان کو رہنے دیں. اس یہ تاثر دے رہے ہیں وہ کہ باقی لوگ ہمیں دے دیں، 1-2 امینڈمنٹ کر لیتے ہیں، باقی لوگ ہمیں دے دیں اور پھر رہنے کون دیں. وہ آج پتہ چل رہا ہے ہمیں کون جو اختلافات ہیں، کون کسی کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے. یہ تمام مطلب کوئی موقع بھی خالد مقبول صدیقی صاحب ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے، مسلسل تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں. رضا ہارون صاحب وہ بھی آج کل پتہ نہیں کیوں سارے ہی پی ایس پی سے آنے والے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف مسلسل بات کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو چھٹلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا تھا اور ایسا نہیں ہوا تھا، پی ایس پی کس نے بنائی تھی. بانی متحدہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ جی نہیں وہ ان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑے لیڈر اگر کوئی پوچھتا ہے آج بھی تو وہ کہتے ہیں ان کا تو مقابلہ ہی نہیں. کہاں مصطفیٰ کمال، کہاں بانی متحدہ. وہ بہت بڑے لیڈر ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب تو نئے ہیں اور یہ تمام چیزیں، حالانکہ دوست رہے ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے، لیکن تعریفیں وہ بانی متحدہ کی آج بھی کر رہے ہیں. اور جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں ان کی بھی ان کی وہی وہ جھٹلا رہے ہیں، یا کہہ دیجیے جھٹلانے لفظ اگر نہ بھی استعمال کریں آپ تو یہ سمجھ لیجیے کہ ان باتوں کی وہ نفی کر رہے ہیں، یا مزید اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال کر کے ایسے بیان کر رہے ہیں جس سے لگتا ہی ہے کہ جو کچھ بیان کیا تھا اس سے پہلے انہوں نے تو وہ کچھ اور تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں اصل بندہ جو وہاں رہا ہوں 12-14 سال سیکریٹریٹ لندن میں، تو میں جتنا چیزیں جانتا ہوں یہ سارے واقعات میرے سامنے کے ہیں. تو کوئی اور جو بیان کرتا ہے وہ اس طرح تو ہے ہی نہیں. تو وہ جو پریس کانفرنس ہم نے سنی تو پھر کیا کراچی کے لوگ بھی تو سوال کریں گے پھر. لیکن بہرحال یہ ان کی آپس کی بات بھی ہے، لیکن ان چیزوں سے اب کیا فرق پڑنا ہے سیاست میں، کراچی کے خاص طور پہ حالات میں. جو مسائل ہیں وہ ہمارے اور آپ کے تو حل ہو رہے نہیں. بہرحال میں وہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ایم کیو ایم کی ایم کیو ایم کو جو وزارت مل رہی ہے اس میں ہاتھ کس طرح ہو گیا. ہاتھ اس طرح ہو گیا کہ خالد مقبول صاحب کے پاس جو وزارت تھی، ایک تو ایجوکیشن اور ساتھ میں ان کو دیا ہوا تھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. وہ وزارت بھی خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس تھی. تو نئی وزارت کوئی نہیں مل رہی ایم کیو ایم کو. خالد بھائی کے پاس جو وزارتیں تھیں اس میں سے ایک دے دی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو، مل جائے گی جو آگے جا کر کہا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجوکیشن اب خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس ہوگی، اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی وہ لے کر کے دے دیا جائے گا مصطفیٰ کمال صاحب. اور ایم کیو ایم نے زیادہ اگر بات کی تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی آدھی وزارت، یعنی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہوتا نکال کے دے دیں کہ ایک اور لے لیجیے. اگر زیادہ اظہار کیا ان کے ہم پاکستان کی جانب سے اگر ہوا کہ جناب ہمارے تو کام نہیں ہو رہے. اچھا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. ایم کیو ایم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پا رہے، اور لوگوں کے مسائل تو حل نہیں ہوتے پھر وزارتیں مل جاتی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا، اور پھر وہ منع نہیں کرتے. اب اس سے وزارتوں ملنے سے ہو سکتا ہے مسائل حل ہو جائیں. کسی نہ کسی کو مسائل تو حل ہوں گے بھائی، لیکن بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ عوام کے ووٹ اگر آپ نے لیے ہیں تو عوام کو جواب دے تو سب ہیں. پھر خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، پی ٹی آئی تو خیر کے پی کے میں جس طرح مزے کر رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے. باتیں سن لیں اب ان کی کہ ان کے بغیر ملک چل نہیں رہا. اور صوبہ کون سا آپ نے چلا لیا جناب؟ کوئی 2 میگا پروجیکٹ بتا سکتے ہیں آپ کے پی کے میں جو آپ نے بنائے ہیں مسلسل؟ تیسری حکومت تو آپ کی بھی کچھ بھی نہیں کر رہے. وہاں صرف وہاں پلاننگ ہوتی ہے وفاق پہ چڑھائی کی، وہاں جلسے ہوتے ہیں، پاکستان ریاست مخالف وہاں نعرے لگتے ہیں. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے ابھی بھی لاڈلے ہوں گے، اسی لیے ایف آئی آریں آپ کی نہیں کٹ رہے. ورنہ جو پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، ہم تو اس بات کے انتہائی خلاف ہیں. کوئی نعرے لگائے فوراً کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار کارروائی کراچی میں تو ہو جاتی ہے، باقی جگہ کیوں نہیں ہوتی؟ اور کراچی میں بھی پھر مخصوص کر دیا آپ نے کہ جناب فلاں ڈومیسائل جس کا تگڑا نہیں ہے اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. یہ تاثر قائم ہو رہا ہے بار بار. ثوابی جلسے میں نعرے لگا دیے، کراچی میں نعرے لگ گئے کیونکہ وہ اردو بولنے والے نہیں تھے، مہاجر نہیں تھے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، باقی تو فوراً ہو جاتی ہے. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے قائم، کیونکہ ریاست ماں ہے اور ماں کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. تو ماں سختی کرے تو سب پر کرے، کسی ایک پر کیوں کرے بھائی؟
تعلیمات تو نہیں ہے نا؟ ہاں بالکل، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب کو فخر اس بات پر، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں. تو اس طرح کا چیزیں جب بھی ہوں گی، جو ریاست کے خلاف بات کرے گا، جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا، فوری کارروائی ہوگی ان کے خلاف. اچھا، ایک اور اسٹوری میں کرنا چاہ رہا تھا جس میں نے نہیں کی، وہ مصطفیٰ عامر قتل کیس ہے. اس میں میرے پاس کچھ چیزیں ہیں موجود. اس میں ایم کیو ایم کے رہنما کا بھی نام آ رہا ہے. نام سے مراد کیا ہے ایم کیو ایم کے رہنما کا؟ کہ کیونکہ ان کا ایم کیو ایم رہنما کے صاحبزادے بھی جو ہیں وہ اسی قسم کی ایکٹیویٹی میں بہت نام آتا رہا ہے ان کا، تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں ان کا نام جڑ رہا ہے. یہ بھی میں خبر آگے جا کے آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح جڑ رہا ہے، اس کا کیا کردار رہا ہے. اور یہ کہانی جو شروع ہوئی تھی مصطفیٰ عامر قتل کیس کی، کیلے کے چھلکے سے کہانی شروع ہو کر مرڈر پر کہانی ختم ہوئی ہے. اور یہ ساری کہانی بھی اس کی، اگر آپ نے نہیں سنی تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سنا بھی دوں گا کہ جناب یہ کہانی شروع ہوتی ہے نیو ایئر نائٹ کی رات سے. بگڑے ہوئے رئیس زادوں کی یہ کہانی ہے. اس میں کوئی بھی غریب بچہ نہیں ہے، کوئی بھی سادہ سیدھا بچہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی ہیں، چاہے مرحوم وہ عامر مصطفیٰ ہو یا جنہوں نے قتل کیا وہ لوگ ہوں، یا جس میں لڑکیوں کے نام بھی آ رہے ہیں، کچھ فرار ہو گئی ہیں، کچھ موجود ہیں، بیوروکریٹس کے نام آ رہے ہیں، سیاستدانوں کے کیس میں نام آ رہے ہیں. یہ کھلے عام کراچی میں ایلٹ کلاس کے پوش علاقوں میں ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے 2 وقت کی روٹی سے باہر نکلیں تو کچھ سوچیں، ان مسائل سے نکلیں تو ہم کچھ سوچیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور ایلٹ کلاس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں. وہ نہ دیکھیں اتنے بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی کو کیوں کرتا ہے، یا کب ہوئی ہے کارروائی، ہوتی ہے نہیں ہوتی تو کیوں کارروائی ہو گئی، یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن اس میں میں آگے کی بات کرتا ہوں. اور اس پہ ساجد حسن پاکستان کے معروف اداکار ہیں، ان کے بیٹے طاہر حسن، وہ پتہ چلا کہ 13 سال سے وہ خود بھی نشہ کرتے ہیں، ویڈ اور دیگر نشہ ڈرگ یوز کر رہے ہیں، بیچ بھی رہے تھے گزشتہ 2 سال سے. اور کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ماہ میں وہ تقریباً کوئی 90-95 لاکھ کما لیتے تھے. تو جب اتنے پیسے مہینے میں آ رہے ہوں گے آپ کو، تو پھر آپ تو ظاہر ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے. پھر باپ بھائی ماں کون پوچھتا ہے بھائی جب گھر میں اتنا پیسہ. پھر بڑے لوگ ہیں بھائی، اب ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، نائٹ پارٹی عام سی بات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، برا بھی نہیں مانتے. اس طرح اب ان کو دیکھ لیجئے آپ موصوف کو، جنہوں نے قاتل کیا نام ہے اس کا، مبینہ قاتل مصطفیٰ عامر کا، ارمغان، ان کا والد جو ہے وہ اپنے آپ کو نفسیاتی سائیکو ظاہر کر کے اور کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، میڈیا کے سامنے آتا ہے، مختلف چینلز پہ جا کے بیٹھتا ہے اور سر پیر کوئی گفتگو کا نہیں ہوتا، چیخنا چلانا اپنے آپ کو بتائے سے رہے ہوتے ہیں جیسے جناب پتہ نہیں کوئی بہت بڑے دانشور ہیں، لگے وہ سائیکو ٹائپ کا کچھ کردار زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن وہ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں، ہاں میرا بیٹا نشہ کرتا ہے، بڑے فخر سے بتا رہے ہیں، تو کیا ہوا، سب کرتے ہیں فلاں کرتے، مطلب کوئی شرمندگی نہیں ہے. اس طرح ساحر جو ہے ساجد حسن کے بیٹے، ان کو کوئی شرمندگی نہیں، آ رہے ہیں دندناتے ہوئے سینہ چوڑا کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، عدالت میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جس طرح ان کا ایک جج صاحب نے ان کا ریمانڈ نہیں دیا تھا ارمغان کا، وہ بھی لمبی کہانی ہے، پھر وہ ایکشن لینا پڑا سندھ ہائی کورٹ کو. یہ پوری کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ہوا کیا. کیلے کے چھلکے کی داستان آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس نے جب میسج کیا کیلے کے چھلکے کا تو کیوں انہوں نے اینا کا مسئلہ بنا لیا. ایسا کیا 31 جنوری کو نیو ایئر نائٹ، 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ میں ہوا تھا، جو کیلے کے چھلکے کی جب انہوں نے تصویر بھیجی تو اس نے اس سے کیا مراد لی، لڑکی نے کیا بتایا تھا مصطفیٰ عامر کو کہ جس پہ اتنا طیش میں وہ آ گئے، اپنی تذلیل فیل کی، اور پھر یہ کہانی ساری قتل تک پہنچی. اور یہ تو قتل کی کہانی تھی. پھر پتہ چلا کہ اصل اسٹوریاں کیا ہیں، پیچھے کر کیا رہے تھے، ہو کیا رہا تھا، کس طرح پیسے کمائے جا رہے تھے، کیا کچھ ہو رہا تھا، پولیس کی کون سی کالی بھیڑیں ملی ہوئی تھیں، وہ سارے نام آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیں گے بہت جلد. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت، مولانا.